ایک شخص نے نشے کی حالت میں جب اپنی بیوی کے سامنے اپنی 10 سالہ بیٹی اور بیٹے سے بدفعلی کر دی تو پھر اس شخص کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، یہ سن کر آپ کی روح لرز جائے گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رات کے اندھیرے میں میرا شوہر میرے ہی بچوں کے ساتھ ایسی گندی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اسے دیکھنے کے بعد کسی صفائی، کسی سوال جواب کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے اندر ایک آگ سلگ اٹھی تھی جو اتنی آسانی سے نہیں بجھ سکتی تھی، اور پھر جو کچھ ہوا وہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سردیوں کی راتیں تھیں اور رات کے کوئی 2 بج رہے تھے۔ میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھی تھی کیونکہ میری بیٹی کے کمرے سے آتی چیخوں کی آواز نے مجھے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ اتنی رات گئے رخسانہ کو کیا ہوا تھا مجھے سمجھ ہی نہیں آیا۔ جیسے ہی میں بستر سے اٹھی تو برابر میں میرا شوہر اکرم موجود نہیں تھا۔ اتنی رات کے اکرم کا میرے بستر پر نہ ہونا اور رخسانہ کی دل دہلا دینے والی چیخوں نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ پہلا خیال مجھے یہی آیا کہیں گھر میں کوئی چور تو نہیں گھس آئے۔ اکرم تو اکثر رات کے نشے میں ہوتے تھے، اس لیے ان کا ہونا نہ ہونا میرے لیے برابر تھا۔ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا، رخسانہ اور اس کے بھائی کا کمرہ چھت پر موجود تھا۔ نیچے ایک چھوٹا کمرہ اور باورچی خانہ بنا ہوا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی کہ کہیں برابر والوں کی چھت سے کوئی چور یا ڈاکو کود کر رخسانہ کے کمرے میں نہ پہنچ گیا ہو، میں گرتی پڑتی لکڑی کے زینے پر تیزی سے چڑھنے لگی، اور جیسے ہی میں رخسانہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اندر کے منظر نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا، کیونکہ اندر کا منظر دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر نشے کی حالت میں رخسانہ کے کمرے میں موجود تھا، اور جس حالت میں رخسانہ بستر پر پڑی چیخیں مار رہی تھی میں شرم سے زمین میں گڑ گئی تھی۔ میں بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی جو مجھے دیکھ کر کچھ گڑبڑا سا گیا تھا، اور پھر لڑکھڑاتے قدموں سے میرے قریب آیا، لیکن اب کہنے یا سننے کو کچھ باقی نہیں بچا تھا، کیونکہ جو کچھ کمرے میں ہوا تھا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی خواب ہو، بہت بھیانک خواب۔ نشے کی حالت میں ہی صحیح، لیکن کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ رخسانہ کا بھائی اشرف کمرے میں کہیں موجود نہیں تھا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے اپنی جگہ پر ہی بیٹھ گئی تھی، کیونکہ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ کچھ دیر میں اشرف بھی رخسانہ کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ بہت ڈرا سہما سا معلوم ہو رہا تھا، میرے گلے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگا، کہنے لگا اماں ابا بہت ظالم ہے، ہمیں ابا سے بچا لو۔ ابا نے نہ صرف رخسانہ کو بلکہ مجھے بھی برباد کیا ہے، ہمیں ابا کے ظلم سے نجات دلا دو۔ اشرف کی بات پر میں چونک کر اپنے 10 سالہ بیٹے اشرف کو دیکھنے لگی۔ مجھے اس کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ہوش میں نہ ہو۔ میں نے آنسوؤں بھری ایک نظر اکرم پر ڈالی، جن کے چہرے پر شرمندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے نشے میں ڈوبی ہوئی آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ مجھے اپنے شوہر سے گھن محسوس ہو رہی تھی، جس شخص کی خاطر میں پچھلے 12 سالوں سے اس گھر میں اتنی مشقت بھری زندگی کاٹ رہی تھی۔ اس نے میری عمر بھر کی ریاست کو برباد کر دیا تھا۔ میں نے غصے میں اٹھ کر اپنے شوہر کا گریبان پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا کہ آخر اس نے ہمیں اس طرح برباد کیوں کیا ہے؟ کون اپنی ہی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ اس طرح کا ظلم کرتا ہے؟ اکرم نے دھکا دے کر مجھے خود سے الگ کیا اور کہنے لگے بدذات عورت، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں نے تجھ جیسی عورت آج تک نہیں دیکھی، تجھے اپنے شوہر کا ذرا بھی لحاظ نہیں ہے؟ ہمیشہ کی طرح اکرم اپنی گندی زبان پر اتر آئے تھے۔ وہ جب بھی نشے میں ہوتے انہیں اپنے لفظوں اور اپنے جملوں کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا، اور اسی بات پر مجھے شدید غصہ آ گیا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنا گناہ قبول کرتے، جو کچھ انہوں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ کیا تھا اس پر شرمندہ ہوتے، وہ الٹا مجھ پر چلا رہے تھے۔ رخسانہ اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ چکی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور روتی ہوئی رخسانہ کو تسلی دیتی کہ اس کی ماں ہمیشہ اس کے ساتھ موجود ہے۔ رخسانہ بری طرح رو رہی تھی اور کانپتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اماں ابا نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، ابا کا ظلم میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ ابا نے نشے کی حالت میں نے جلدی سے رخسانہ کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ اس سے آگے کچھ بھی سننے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات اس چار دیواری سے باہر نکلے۔ اکرم واپس گرتے پڑتے نیچے چلے گئے تھے۔ پتہ نہیں وہ رخسانہ کے بارے میں کیا کیا مغلطات پک رہے تھے۔ ان کے منہ سے ادا ہونے والے لفظ سن کر ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ رخسانہ ان کا اپنا خون ہے۔ میں نے بہت مشکل سے رخسانہ کو اور اکرم کو سنبھالا تھا۔ میں نے اشرف کو بہن کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور ان دونوں کو اوپر کمرے میں چھوڑ کر نیچے چلی آئی تھی، جہاں اکرم بستر پر بہت آرام سے لیٹے ہوئے تھے۔ یا شاید نشے کا اثر تھا کہ وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا رہے تھے۔ ان کی شکل پر کچھ دیر پہلے والی درندگی کے تاثرات تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں جیسے ہی ان کے سر پر جا کر کھڑی ہوئی تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے
رخسانہ اب جوان ہو رہی ہے، تجھے ذرا تو احساس ہونا چاہیے کہ جوان بیٹی کو گھر میں کس طرح رکھتے ہیں۔ آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں صرف تیری غلطی ہے۔ ان کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب تھے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اکرم کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ انہیں اپنی 10-11 سال کی بیٹی جوان معلوم ہو رہی تھی اور خود ان سے اپنا کردار سنبھالا نہیں جا رہا تھا، اور غلط وہ مجھے کہہ رہے تھے۔ ہر رات ہی وہ نشہ کر کے گھر آتے تھے اور انہیں دنیا کا ہوش تک نہیں ہوتا تھا، لیکن برائی نہیں مجھ میں اور انہیں بچوں میں نظر آتی تھی۔ میں نے غصے میں کہا کہ رخسانہ صرف 11 سال کی ہے، میں اس پر کیا پابندیاں لگاؤں؟ پابند تو اپنے نفس کا آپ کو ہونا چاہیے۔ آپ نے کس طرح اپنی بیٹی کے ساتھ ہی شراب کے نشے میں ہی صحیح، لیکن آپ اتنا کیسے گر سکتے ہیں؟ ایک جانور کو بھی اپنی اولاد کا احساس ہوتا ہے، لیکن آپ تو جانوروں سے بھی بدتر نکلے۔ میری بات سن کر اکرم غصے میں بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے کہنے لگے، خبردار جو تو نے میرے کردار کے حوالے سے کوئی بات کی، اپنی بیٹی تجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی اور تم مجھے برا بھلا کہہ رہی ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ تو اور تیری بیٹی اسی قابل ہیں۔ آج تو میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، لیکن آئندہ اسے نہیں چھوڑوں گا، بلکہ آخری حد تک جاؤں گا۔ تجھے کیا پتا تیری اولاد کے لچھن کیسے ہیں؟ یہ کہہ کر نشے میں جھولتے اکرم گھر سے نکل گئے، لیکن میرا دل دہل گیا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر اس حد تک گر جائے گا کہ اپنے منہ سے اپنی گندگی کا اقرار کرے گا، اور اسے ہرگز بھی اپنے عمل پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اکرم کی باتوں نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ وہ آئندہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھنے کی بات کر رہے تھے، اور نشے کی حالت میں تو وہ ایسا کر بھی سکتے تھے۔ جو کچھ آج ہوا تھا اس نے میری جان نکال دی تھی، اس سے آگے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے میں نے مزید فیصلہ کیا کہ اب میں اور میرے بچے اکرم کا ستم برداشت نہیں کریں گے۔ میں بستر پر ڈھہ گئی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میری اور اکرم کی شادی کو 12 سال ہونے والے تھے، اور یہ 12 سال بہت مشکل سے گزرے تھے۔ ہر دن ایک اذیت کی طرح تھا، کیونکہ اکرم کی ذہنیت مجھے بیمار معلوم ہوتی تھی۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میرے ماں باپ نے 10 بچے پیدا تو کر لیے تھے، لیکن انہیں پالنے، ان کی تربیت اور پرورش کرنے کا انہیں وقت ہی نہیں تھا، اور نہ ہی گھر کے حالات اچھے تھے۔ اس لیے جب میں 14 سال کی ہوئی تو میرے ابا نے آنکھیں بند کر کے مجھے اکرم کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے، بنا یہ جانے کہ اکرم کس قسم کا انسان ہے اور میری آنے والی زندگی پہ کیا اثر پڑنے والا ہے۔ شادی کے دوسرے-تیسرے روز سے ہی میرے اور اکرم کے جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت اور جوان تھی، جبکہ اکرم کی عمر کوئی 30 سال کے قریب تھی۔ وہ سلونی سی رنگت والے انسان تھے جنہیں میرے کردار پر ہمیشہ شک رہتا تھا۔ ان کے خاندان کے سارے ہی مرد اور لڑکے میرے آگے پیچھے بھنورے کی طرح منڈلاتے تھے، اور اکرم کو لگتا تھا کہ میرا ہی کردار ٹھیک نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ اکرم نے مجھے سب سے دور کر دیا تھا۔ سب سے ملنا جلنا، گھر سے باہر نکلنا، سب کچھ بند ہو گیا تھا۔ میں 4 دیواری میں اکرم کے ساتھ قید ہو کر رہ گئی تھی، اور شادی کے 2 سالوں میں ہی میں 2 بچوں کی ماں بھی بن گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ بچے ہونے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ میرے اکرم کے درمیان جھگڑے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اکرم کو میری بہت سی باتوں سے اختلاف رہنے لگا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں بچوں کی ٹھیک سے تربیت نہیں کر رہی ہوں، اور نہ ہی مجھے بچوں کا خیال رکھنا آتا ہے۔ میری ذرا سی بھی لاپرواہی اکرم کو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ہر وقت گھر اور بچوں پر توجہ دوں، اور یہ بات مجھ پر گراں گزرتی تھی۔ میرے اپنے کھیلنے کودنے کے دن تھے، اور مجھ پر 2 بچوں کی ذمہ داریاں آ گئی تھی۔ اکرم کا چچا ساتھ بھائی شہزاد ہمارے گھر کے بہت چکر لگایا کرتا تھا، اور خاص کر وہ اکرم کی غیر موجودگی میں آتا تھا، اور اکرم کو جب بھی اس کے آنے کا پتہ چلتا تو وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتے، مار پیٹ کرتے۔ انہیں لگتا تھا کہ میں ہی ہوں جو شہزاد کو اس گھر کا راستہ دکھاتی ہوں، جبکہ میں نے کبھی شہزاد کو گھر آنے کا نہیں کہا تھا۔ البتہ جب وہ چلا آتا تو میں اس سے نرم لہجے میں بات کر لیا کرتی تھی۔ میں ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن اکرم نے تو مجھے قید خانے میں بند کر دیا تھا۔ جس عمر میں لڑکیاں شوق و چنچل ہوتی ہیں اور کھیل کود چاہتی ہیں، اس عمر میں وہ بچوں کی ماں بن کر اکرم کا ستم میں برداشت کرنے پہ مجبور تھی۔ لیکن اگر بات یہیں تک ہوتی تو میں جھیل جاتی، مگر جب بات میرے بچوں پر آئی تو مجھ سے برداشت نہ ہونے لگا۔ رخسانہ بہت کم عمر تھی جب ہی اکرم نے اس کا گھر سے باہر نکلنا کم کروا دیا۔ رخسانہ کو کم عمری سے ہی سجنے سنورنے کا بہت شوق تھا، لیکن اکرم جب بھی اسے تیار دیکھتے تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے۔ وہ صاف لفظوں میں مجھے کہتے کہ اتنی کم عمر بچی کو میک اپ کی کیا ضرورت ہے۔ اکرم کا کہنا تھا کہ رخسانہ بھی میری طرح خوبصورت اور حسین ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ زمانے کی نظر اس پر پڑے۔ اشرف پر بھی بہت سی پابندیاں تھیں۔ وہ اشرف کو بلا ضرورت گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ چھوٹی سی چھوٹی بات پر وہ اشرف پر بہت سختی کیا کرتے تھے، اور ہم دونوں کے آئے روز ہونے والے جھگڑوں
اور اکرم کی بچوں کو لے کر کی جانے والی سختی نے اکرم کو بچوں سے بہت دور کر دیا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنے باپ سے بہت خائف رہنے لگے تھے، اور میں تو پہلے ہی اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے ہمارے گھر میں ایک تناؤ کا ماحول رہتا تھا، اور خاص کر جب اکرم گھر میں ہوتے تو ایسا سناٹا چھایا ہوتا جیسے گھر میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اور پھر اچانک ہی اکرم کو شراب نوشی کی لت لگ گئی تھی۔ وہ پہلے کتنے ہی برے سے ہی لیکن نشہ نہیں کرتے تھے، لیکن اب تو وہ تقریباً ہر رات ہی نشہ کر کے گھر لوٹتے اور نشے کی حالت میں نہ جانے میرے بارے میں کیا کچھ کہتے رہتے۔ انہیں یہ عادت کیسے لگی تھی میں نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے بعد میری زندگی مزید بدتر ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ میں خود کو اس قید سے آزاد کروا لوں اور یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں۔ میں کسی بھی طرح اکرم سے جان چھڑانا چاہتی تھی، لیکن مجبوریاں میرے پیروں سے بندھی ہوئی تھی کہ میں 2 بچوں کی ماں تھی اور میرے پیچھے کسی کا سہارا نہیں تھا۔ شہزاد اب بھی اکرم کے پیچھے ہمارے گھر آیا کرتا تھا اور اکثر ہی مجھے کہتا تھا کہ شگفتہ کب تک تم ایسی زندگی گزارو گی؟ اکرم تمہارے قابل بھی نہیں۔ اس کی بات پر میں خاموش ہو جاتی۔ میرے دونوں بچے بھی شہزاد کو بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ شہزاد جب بھی آتا ان کے لیے چیزیں لے کر آتا اور ان سے بہت اچھے سے پیش آتا۔ رخسانہ کی تو شہزاد سے بہت زیادہ دوستی تھی، اسے اپنے باپ سے کہیں زیادہ شہزاد پسند تھا، لیکن مجھے اکثر یہ خوف ستاتا کہ اکرم کو اس بارے میں ذرا بھی بھنک لگ گئی تو وہ ہم سب کو مار ڈالے گا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے کہ جب کچھ عجیب و غریب سے واقعات ہونے لگے۔ رخسانہ اور اشرف کا کمرہ اوپر تھا اور اکرم پہلے بہت ہی کم اوپر کا چکر لگایا کرتے تھے، لیکن اب وہ کسی نہ کسی بہانے اوپر جانے لگے تھے۔ کئی دفعہ میں نے انہیں رخسانہ کے بستر پر بیٹھے اس سے بات کرتے دیکھا تھا، اور رخسانہ کا سہما ہوا انداز دیکھ کر میں چونک جایا کرتی تھی۔ پتہ نہیں وہ رخسانہ سے ایسی کیا بات کرتے تھے، وہ بہت خوف زدہ سی نظر آتی تھی۔ کئی دفعہ میں نے رخسانہ سے یہ جاننے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن ہمیشہ وہ چپ ہو جاتی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے نظر آتے۔ کچھ تو ایسا تھا جس سے میں واقف نہیں تھی۔ اکرم کا انداز بھی بہت بدل گیا تھا، وہ ہر وقت رخسانہ اور اشرف کو گہری نگاہوں سے دیکھتے، رخسانہ کی چھوٹی سے چھوٹی بات پر نظر رکھتے اور اسے بہانے سے اپنے پاس بلا کر نہ جانے اسے کیا بات کرتے۔ میں یہی سوچ کر خاموش ہو جاتی کہ آج نہیں تو کل میرے بچے خود ہی مجھے بتا دیں گے کہ ان کے اور ان کے باپ کے درمیان کیا چل رہا ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے شوہر کی نیت میں کیا فطور ہے۔ رات میں جب میری 10 سالہ بیٹی کے کمرے سے چیخوں کی آواز پر میں اوپر گئی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی کہ وہ نیم برہنہ سی حالت میں کمرے میں کھڑی تھی اور اکرم اس کے ساتھ ہی موجود تھے۔ بستر کی چادر پر پڑی سلوٹیں مجھے میری بربادی کی داستان سنا رہی تھی۔ اتنے دنوں سے جو کچھ میرے بچوں اور اس کے باپ کے درمیان چل رہا تھا وہ کھل کر آج میرے سامنے آیا تھا، اور اس بات نے میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا۔ مزید ستم تو یہ تھا کہ نہ ہی میرے شوہر کی آنکھوں میں شرمندگی تھی اور نہ ہی اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا، بلکہ وہ تو مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے تھے کہ میں نے ہی اپنی بیٹی کے جوان ہونے پر نظر نہیں رکھی تھی۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن یہ ستم نہیں سہ سکتی تھی کہ میرا شوہر میری اولاد کو پامال کر کے میرے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو جائے اور میرے کردار پر انگلی اٹھائے۔ اکرم رات کے اس پہر نہ جانے کہاں نکل کر چلے گئے تھے اور میں نے باقی کی رات روتے ہوئے گزارتی تھی۔ دوپہر کے قریب جب اکرم واپس گھر آئے تو ان کا نشہ اتر چکا تھا۔ میں باورچی خانے میں کھانا تیار کر رہی تھی اور میرے دونوں بچے اوپر اپنے کمرے میں ہی موجود تھے۔ اکرم کو دیکھ کر میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اکرم میرے قریب آئے اور کہنے لگے، شگفتہ ایک دفعہ میری بات سن لو۔ مجھے اپنے شوہر کی ڈھٹائی پر حیرانی ہو رہی تھی جو اب بھی مجھ سے ایسے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے غصے میں اکرم سے کہا کہ پہلے کھانا کھا لو، پھر اس کے بعد ہی کوئی بات کرنا۔ میں اکرم کا انجام طے کر چکی تھی، اس لیے اب مجھے نہ کچھ سننا تھا اور نہ کچھ سمجھنا تھا۔ میں نے اکرم کے سامنے کھانا رکھا، وہ شاید بہت بھوکا تھا۔ بنا کچھ کہے اس نے سارا کھانا کھا لیا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے کھانے کے ساتھ میں کیا کر چکی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میں نے شہزاد سے نیند کی گولیاں منگوا کر کھانے میں ملاتی تھی۔ جب وہ پوری طرح گہری نیند میں چلا گیا تو میں نے شہزاد اور اپنے دونوں بچوں کو بلایا اور کہا کہ اب ہم اکرم سے جان چھڑا لیتے ہیں، کب تک ہم اس ظالم انسان کا ستم برداشت کریں گے۔ اکرم ایک لمبا چوڑا مرد تھا اور اسے موت کے گھاٹ اتارنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میرے دونوں بچوں نے اکرم کے ہاتھ پکڑے اور میں نے اکرم کے پاؤں، اور میرے کہنے پر شہزاد نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ اکرم گہری نیند میں بھی بری طرح مچل رہا تھا، لیکن ہم میں سے کسی نے اس پر رحم نہ کھایا اور بالآخر وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ میں نے اپنے مجرم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے اور میری اولاد کو پامال کرنے والا اس دنیا میں نہیں رہا ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ میری سراسر بھول تھی۔ اکرم کی باڈی کو میں نے، شہزاد نے اور میرے بچوں نے مل کر دور ایک نالے میں پھینک دیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، لیکن یہ ہماری بھول تھی، جرم کبھی نہیں چھپ سکتا۔ 2 دن بعد ہی اکرم کی باڈی پولیس والوں کو مل گئی تھی اور اس کے بعد اس کے لواحقین کی تلاش شروع ہوئی تو پولیس نے ہم تک پہنچ کر ہی دم لیا۔
پولیس والوں کے لیے یہ جاننا کچھ مشکل ثابت نہ ہوا کہ اکرم کا قتل کس نے کیا ہے اور لیکن کیوں. یہ جاننے کے لیے پولیس نے مجھے، میرے بچوں اور شہزاد کو گرفتار کر لیا. اور اس کے بعد ایک ایسا سچ سامنے آیا جسے سن کر میرے ہوش و حواس ٹھکانے نہ رہے. میری بیٹی رخسانہ سے تفتیش کا آغاز ہوا تو اس نے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھایا جس سے میں بالکل ناواقف تھی. رخسانہ بتا رہی تھی کہ اس رات جب اس نے چیخ ماری اور میں چھت پر اس کے کمرے میں پہنچی تو اس کا باپ اس کے ساتھ کمرے میں ضرور کھڑا تھا، لیکن اس کے باپ نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، بلکہ رخسانہ کا اتنی کم عمری میں ہی گلی کے کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا اور وہ لڑکا اسے آدھی رات کو ملنے کے لیے آیا ہوا تھا. رخسانہ کے اس لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور اس بات کا علم اکرم کو ہو چکا تھا. اکرم نے پہلے پیار، محبت اور سختی سے رخسانہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن رخسانہ باز نہ آئی اور اس رات اکرم نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. وہ لڑکا تو جیسے تیسے فرار ہو گیا، لیکن رخسانہ اسی حالت میں کمرے میں کھڑی رہ گئی اور اکرم نے مارنے کے لیے اس پر ہاتھ اٹھایا تو رخسانہ خوف زدہ ہو کر چیخنے لگی اور میں اس کے کمرے میں پہنچ گئی. میرے دل میں اکرم کے لیے پہلے ہی بہت نفرت تھی، اس لیے یہ منظر دیکھ کر میں نے اکرم کو مجرم مان لیا، جبکہ اکرم کا کوئی قصور نہیں تھا. ڈر کے ماری رخسانہ نے بھی مجھے سچ نہ بتایا اور میرا بیٹا وہ تو پہلے ہی اکرم سے پابندیوں کی وجہ سے نفرت کرتا تھا، اس لیے اس نے بھی اپنی بہن کا ساتھ دیا. میں یہی سمجھتی رہی کہ نشے کی حالت میں اکرم نے اپنے بچوں کے ساتھ بدکاری کی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. تفتیش پوری ہونے پر پتا چلا کہ اکرم کو نشے کی لت شہزاد نے لگائی تھی، کیونکہ اس کی نظر مجھ پر تھی اور وہی اکرم کو میرے خلاف اکساتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے سارے گھر میں جھگڑے رہتے تھے. شہزاد چاہتا تھا کہ میں اکرم کو چھوڑ کر اس کی ہو جاؤں اور اسی لیے وہ یہ سب کر رہا تھا. رہی صحیح کسر رخسانہ اور اس کے عاشق نے مل کر پوری کرتی تھی. سچ جب پوری طرح سامنے آیا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی. میں نے انجانے میں خود اپنے شوہر کی جان لے لی تھی. مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں اکرم بار بار مجھے کہتا تھا کہ اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرو، اس پر نظر رکھو، وہ جوان ہو رہی ہے. اس وقت میں اس کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اکرم کہنا کیا چاہتا تھا. لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی. شہزاد پر، مجھ پر اور میرے بچوں پر مقدمہ چل رہا ہے اور ہمیں سخت سزا ملنے والی ہے، اور یہ سب اس لیے ہوا ہے کیونکہ میں نے اپنے شوہر پر اعتبار نہیں کیا اور اپنی کم عقلی اور جذباتیت سے خود اپنے گھر کو برباد کر لیا. ماضی میں پلٹ کر جھانکتی ہوں تو اپنے اور اکرم کے ہر جھگڑے کے پیچھے مجھے اپنا آپ ہی نظر آتا ہے. میں نے شروع سے ہی اکرم کو دل سے قبول نہیں کیا تھا اور یہی بات ہمارے ہر جھگڑے کی بنیادی وجہ تھی. آپ لوگ بتائیں جو کچھ بھی میری زندگی میں ہوا اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیسے میری 10 سال کی بیٹی ایک انجان لڑکے کی محبت میں اس قدر آگے نکل گئی تھی کہ ناجائز تعلقات تک بات پہنچ گئی تھی؟ میرے بچوں کے دل میں اپنے باپ کے لیے اتنی نفرت کیسے پیدا ہوئی تھی کہ وہ میرے ساتھ اس قتل کے منصوبے میں شریک ہو گئے تھے؟ اور شہزاد جیسے لوگوں کو کیا سزا ملنی چاہیے جو اپنے مفاد، اپنی غرض کے لیے دوسروں کی زندگیاں اجاڑ دیتے ہیں؟